اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ کیسے ہوا جاتا ہے یہ ہم سبق لیں گے حضرت ابو الفضل العباس سے، کہ سچوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، سچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، سچوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ موضوع گفتگو عشرے کا تھا ہماری ذمہ داریاں، عظمت حسین اور مقصد حسین۔ پہلے میں اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، تاکہ عشرے کا موضوع کمپلیٹ ہو جائے، آج میں 10-15 منٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہو سکتا ہے عشرے کی مجلس میں تھوڑا سا بیان کروں، تھوڑا سا اب بیان کرتا ہوں، تھوڑا سا عشرے کی مجلس میں بیان کروں گا۔ مقصد امام حسین بلکہ عشرے ہی کی مجلس میں چھوڑ دیتا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، اعمال کے وقت میں زیادہ وقت لگ گیا ہے۔ مقصد انشاءاللہ آپ کو کل پورے گھنٹے ہی کی مجلس پڑھیں گے، مصائب بعد میں، لیکن پوری مجلس پڑھیں گے تفصیلی، تاکہ آپ کو مقصد حسین بتا سکیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اب سنیے، چونکہ بار بار میسیج آ رہے ہیں کہ خطبہ ادھورا رہ گیا حضرت ابو الفضل عباس کا، وہ خطبہ کمپلیٹ کر دیجئے، تو بس وہ میں مکمل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرماتے ہیں کعبے کی چھت پہ جانے کے بعد کہ حسین کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے۔ پہلے ہی جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کعبے کو شرف بخشا، اس کے باپ کی وجہ سے، یعنی حسین کے باپ کی وجہ سے کعبے کی عظمت بڑھی ہے۔ علی کی ولادت کی وجہ سے علی کی عظمت نہیں بڑھی کعبے کی وجہ سے، بلکہ کعبے کی عظمت بڑھی ہے علی کی وجہ سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، جو کل تک ایک گھر تھا، کوئی سجدہ نہیں کیے تھا، کوئی جھکا نہیں تھا، کوئی تعظیم نہیں کرتا تھا، لیکن آج اگر سجدہ ہو رہا ہے کائنات میں کعبے کو، تو کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ حسین کے باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے سجدہ ہو اسی سے بغض رکھ کے نماز پڑھو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اس انسان کی نماز نہیں ہے جس کو علی سے بغض و عداوت ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا خمس نہیں ہے، اس لیے کہ اگر علی سے عداوت ہے تو کوئی عبادت قابل قبول، اس میں کوئی تکلف تھوڑی ہے بھائی، نہ یہ کوئی شیعہ مذہب کا کوئی یقین، نہیں، یہ تو روایات میں موجود ہے۔ نبی نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے، اب ہم نہیں کہہ رہے بھائی، اپنے اپنے کو چیک کریں، اگر میری تقریر سن رہے ہوں بعض لوگ سمجھ رہے ہیں، وہ چیک کریں اپنے آپ کو۔ نبی کہتے ہیں کذبا، وہ جھوٹا ہے، من زعم، جو یہ گمان کرے، یحبنی، کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نبی کہتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو مجھ سے تو محبت کرے اور علی سے عداوت رکھے۔ اب ہم تھوڑا ہی جھوٹا کہہ رہے ہیں، شیعوں کے عالم نے یہ کہہ دیا، شیعوں کے عالم نے یہ کہہ دیا۔ او بھائی شیعوں کے عالم نے کچھ نہیں کہا، شیعوں کا عالم تو خالی حدیث پڑھ رہا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے جو یہ کہے میں نبی کا ہوں اور علی کا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی دوسری حدیث ہے یا علی انت منی بمنزلت راسی من بدنی، اے علی تیری مثال میرے نزدیک ایسے ہی ہے، میں بدن ہوں تو سر ہے۔ ارے کہاں ہے بھائی؟ میں بدن ہوں تو سر ہے، تو مباہلے کی وجہ سے میرا نفس ہے، نفس اللہ ہے علی، نفس رسول اللہ ہے علی، لہذا کعبے کی عظمت بڑھی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں، خطبے کو جو میں نے چھوڑا تھا اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ تفصیل بہت زیادہ ہے اس میں۔ مجھے یہ بتائیے، پہلے تمہید سن لیجئے، کعبے کے پاس اس وقت، اور جوانوں آپ کے لیے خصوصی پڑھ رہا ہوں، جوان متوجہ ہے میری طرف، بالکل متوجہ رہیے گا، 1 منٹ کے لیے بھی ادھر سے ادھر گئے تو پورا خطبہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔
چونکہ بڑا عجیب ماحول ہے خطبے کا. یہ بتائیے لاکھوں انسان طواف کر رہے ہیں, لاکھوں انسان لبیک لبیک کہہ رہے ہیں, لاکھوں انسان نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے؟ حج کے ٹائم میں کعبے کے پاس کتنی بھیڑ ہوتی ہے؟ تو کوئی طواف کر رہا ہے, کوئی لبیک لبیک کہہ رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے. اس وقت وہاں کوئی کافر ہے؟ وہاں تو کوئی کافر نہیں ہے. مولا عباس طواف کر رہے ہیں لوگ, نماز پڑھ رہے ہیں لوگ, حاجی ہیں لوگ, مگر مولا عباس نے نہ جانے کیا جملہ کہا, ایھا الکفرۃ الفجرا, او کافروں. ارے میں کیا کروں بھائی, بڑا عجیب سا لفظ ہے بھائی. نماز پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, حاجی ہیں, قربانی دے کے آئے ہیں, احرام پہنے ہوئے ہیں. مولا عباس آپ کو ان میں کون کافر نظر آیا؟ نہیں, جملہ سنیے گا پہلے, تشریح میں نے اسی لیے کر دی چونکہ بھاری مفہوم ہے. ایھا الکفرۃ الفجرا, او کافروں, او فاجروں. اے مولا عباس, یہ تو سارے مسلمان ہیں, یہ تو حاجی ہیں, یہ تو نمازی ہیں. کہا یہی تو غلطی کر رہے ہو تم, یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ کافر ہیں. اس لیے کہ مسلمان جب تک نہیں بنتا جب تک حسین کو نہ مانے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. نہیں, ابھی آپ لوگ کچھ سوچ میں ہیں, وہ سوچ آپ کی میں توڑنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, اگر کوئی نبی کی بات نہ مانے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ جو نبی کی بات نہ مانے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ کافر. ابھی آپ کو دلیل دیتا ہوں. پیغمبر اکرم نماز پڑھ رہے ہیں, پیغمبر اکرم نہیں, نماز پڑھ کے پیغمبر فارغ ہو گئے. اس کے بعد ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھنے آیا, مسجد نبوی میں. جیسے ہی یہ نماز پڑھنے لگا, نبی نے کہا او فلاں صاحب ادھر آؤ. اب انہوں نے اس کو بلایا نبی نے. اب جب نبی نے بلایا تو وہ نبی کے پاس آیا نہیں. پوری نماز پڑھی, پہلے تو کچھ جلدی بھی کر لیتا تھا, اب دکھانے کے لیے اور لمبی کر دی اس نے. اور نماز پڑھنے کے بعد نبی کی خدمت میں پہنچا. نبی نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے تھے؟ جب ہم نے آواز دی آئے کیوں نہیں؟ صحابی کہنے لگا یا نبی اللہ نماز پڑھ رہا تھا. ارے توجہ چاہتا ہوں جوانوں, یا نبی اللہ نماز پڑھ رہا تھا. نبی نے کہا تجھے نماز سکھائی کس نے؟ تجھے نماز بتائی کس نے؟ کہا آپ نے. کہا جب ہم نے بتائی اور ہم نے بلایا. اب نبی کو سمجھانے لگا یا نبی اللہ نماز توڑتا تو گناہ ہوتا. کہا تو نے پڑھ کے بھی گناہ کیا ہے. ارے توجہ چاہتا ہوں, تو نے پڑھ کے بھی گناہ کیا ہے. اس لیے کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان, تمہارے اوپر واجب ہے جب بھی رسول بلائے ایک صلوات بھیج دیں محمد. سنیے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب بھی نبی تمہیں بلائے تمہارے اوپر لبیک کہنا. اب اس میں آیت میں یہ تو نہیں ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز پڑھتے رہنا. اس میں ہے جب بھی. ارے ترجمہ سمجھیے قرآن کا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پڑھے. آج میری آواز کی گرفتگی پہ نہ جائیے گا, مگر مضمون سنیے گا کیا ہے.
جب بھی نبی بلائے، جس وقت بھی نبی بلائے، جہاں بھی نبی بلائے، یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ جس وقت بھی بلائے، جب بھی بلائے، جہاں بھی بلائے، تمہارے اوپر واجب ہے نبی کی بات سننا۔ صحابی کہنے لگا یا نبی اللہ نماز پڑھ رہا تھا، کہا تیری نماز نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم نے بلایا تو اب تم کافر ہو گئے، جو ہماری بات نہ مانے وہی تو کافر ہے۔ تو حضرت عباس نے کیا کہا؟ حاجیوں کو، نمازیوں کو، احرام باندھے ہوئے لوگوں کو او کافرو، او فاجرو۔ تو مولا عباس انہوں نے کون سی بات نہیں مانی؟ کہ نبی نے فرمایا تھا وَمَنْ شَهِدَ بِذَلِكَ فَلْيَنْصُرْهُ۔ خدا کی قسم آج ایسا جملہ پیش کر رہا ہوں پورے محرم میں کہ قیامت تک یاد رہے گا۔ نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کے اوپر، ہر انسان کے اوپر واجب ہے جس وقت حسین کربلا جائے، جس وقت حسین کربلا جائے تو ہر صحابی پر واجب ہے حسین کے ساتھ جانا۔ حضرت عباس اچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چلو، یہ حج کا وقت نہیں ہے، یہ میرے ساتھ چلنے کا وقت ہے۔ دین خطرے میں ہے، نماز خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، احکام اسلام خطرے میں ہے، چلو میرے ساتھ چلو۔ مگر وہ تھے ہماری پارٹی کے آدمی، ہماری پارٹی کے کہوں گا میں، ہماری پارٹی کے، انہوں نے کہا بھائی حسین ابن علی، ایک تو زندگی میں پہلی دفعہ موقع ملا حج پہ آنے کا، اس میں بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں۔ کسی نے کہا جی دعا پڑھیں گے، کسی نے کہا جی حج مکمل کریں گے۔ عباس کیا کہتے ہیں؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ، او کافرو، او فاجرو، حسین کو چھوڑ کے نماز نہیں ہے، حسین کو چھوڑ کے حج نہیں ہے، یہ طواف تمہارے نصیب کا چکر ہے، یہ طواف نہیں ہے، چلو۔ پھر کہتے ہیں اتصدون طریق البیت للامام البررہ، کیا تم کعبے کا راستہ اس کے لیے روک رہے ہو جس پہ کعبے کا سب سے بڑا حق ہے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں، خطیب ہے مولا عباس۔ اتصدون طریق البیت للامام البررہ، کیا تم میرے آقا کے لیے جس کو کعبے کے پاس رکنے کا سب سے زیادہ حق ہے؟ اور پھر کہتے ہیں خدا کی قسم معراج میں پہنچ جائیں گے آپ۔ ایسا جملہ تو آج تک کوئی تعریف میں کہہ نہیں سکا مولا حسین کی۔ فرماتے ہیں وَلَوْلَا حُكْمُ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ وَإِخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّةِ وَأَسْرَارُهُ الْعَلِيَّةِ لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِيَ لَدَيْهِ وَقَدْ اسْتَسْلَمَ النَّاسُ الْحَجَرَ وَالْحَجَرُ يَسْتَسْلِمُ يَدَيْهِ۔ پورے حاجی عباس کو دیکھ رہے ہیں، عباس کہہ رہے ہیں اگر اللہ کی مصلحت نہ ہوتی، اگر اللہ کو امتحان لینا مقصود نہ ہوتا، اگر اللہ بندوں کو نہ آزماتا ہوتا، جملہ سنیے گا، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ کی مرضی نہ ہوتی، اللہ کو امتحان مقصود نہ ہوتا، تو یاد رکھنا تم کیا کعبے کا طواف کرتے، تم کیا کعبے کے حج کرتے، تم کیا کعبے کی زیارت کرتے؟ لطار البیت الیہ، منظر یہ ہوتا کہ دنیا کعبے کی طرف جاتی، کعبہ حسین کے بعد۔ سنیے میں توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا؟ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، اگر اللہ کو امتحان لینا نہ ہوتا تو دنیا کعبے کی طرف جاتی۔ کعبہ بولیے،
کعبہ حسین کی طرف جاتا. اور پھر سنیے وَقَدْ اسْتَسْلَمَ النَّاسُ عَلَى الْحَجَرِ. ارے سب سے قیمتی جملہ ہے مولا عباس کے خطبے کا, اور آپ کو سن کے دیکھیں کیا لذت آتی. قد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدہ. ارے منظر یہ ہوتا دنیا حجر اسود کے بوسے لے رہی ہے, حجر اسود میرے آقا کے ہاتھوں کے بوسے لے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, چونکہ بعض اپنے کو اہل علم سمجھنے والے اس خطبے کے مفہوم کے بارے میں کچھ یہ سمجھتے ہیں جیسے کچھ زیادتی سی ہو گئی ہے کہ لوگ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں, حجر اسود مولا کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا. اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ لیکن اپنوں کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جو بخرات ٹائپ مولوی ہیں, ایسے بھی ہیں بخرات, ان کی سمجھ میں نہیں آتا. ان کو میں تمہیں نہیں سمجھا رہا ہوں, ان کو سمجھا رہا ہوں, چونکہ کوئی بخرات ضرور سن رہا ہوگا اپنوں میں ہی, اس کو سمجھا. نبی کی ایک حدیث ہے جو شیعہ سنی نے لکھی ہے. وہ حدیث کیا ہے سنیے. حرمت المومن اعظم من الکعبہ. مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے. یہ سب بخراتوں کی سمجھ میں آتی ہے, چونکہ اپنے کو مومن سمجھتے ہیں وہ. اور نبی کی حدیث کیا ہے کہ مومن کی عظمت کعبے سے. تو جب اپنا مسئلہ آتا ہے تو سب سمجھ میں آتا ہے, جب مسئلہ حسین کا آتا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیا کہا؟ مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے. واقعاً ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, نبی کی حدیث ہے, متواتر ہے, سنی شیعہ سب نے لکھی ہے. آپ تائید کر لیجئے گا, کسی سے پوچھ لیجئے گا, وہ بھی اپنے علماء سے پوچھ لیں, آپ بھی اپنے علماء سے پوچھ لیجئے گا. اور کوئی نہ بتائے تو 300-400 حوالے کل میں لے کے آؤں خود ہی. نبی کی حدیث ہے کیا مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ ایک وقت میں اگر آپ نے کعبے کی توہین کر دی تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے, لیکن اگر آپ نے کسی مومن کی توہین کر دی تو اللہ جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کعبے کی توہین کی تو معافی کس سے مانگو گے؟ اللہ سے. مومن کی توہین کی تو معافی کس سے مانگو گے؟ پہلے بندے سے اور بعد میں اللہ سے. تو مسئلہ کس کا سخت ہے؟ مومن کا. مومن کعبے کی توہین کرنے والا, اس کی معافی اللہ سے مانگی ہے. مومن کی توہین کی, مومن کا دل دکھایا, تو یہ کہتے ہیں بندے سے معافی مانگیے تب خدا معاف کرے گا. جب اپنا مسئلہ آیا تو کہنے لگے جب تک بندہ معاف نہ کر دے خدا معاف نہیں کرتا. جب یزید اور امام حسین کا مسئلہ آیا تو داڑیاں ہلا ہلا کے بولے اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے. اللہ میاں چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. ارے اللہ تو اگر کسی مومن کا دل دکھا دو تو جب تک معاف نہیں کرتا جب تک مومن معاف نہ کر دے. تو حسین کے مسئلے میں یہ یزید کی محبت پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے مسلمانوں کے دلوں میں, پتہ نہیں کیوں وکالت کر رہے ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں آپ کھل کے وکالت کرو بھائی, اس طرح پیچھے رہ کے کیوں؟ جب آنا ہی ہے یزید کی اولاد بننا ہی ہے تو کھل کے کرو نا, صاف صاف کرو. اور نہ لڑیں گے نہ جھگڑیں گے, بس ایک ہی دعا کریں گے اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے, تیرا حشر یزید کے ساتھ.
لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، ذاکر نائک کیا کہتا ہے؟ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، تو بھئی یہ دبے دبے لفظوں میں وکالت کیوں ہے؟ کھل کے کہیے نا ہم یزید والے ہیں، کھل کے کہیے یزید ہمارا رشتہ دار ہے، وہ نہیں کہتے۔ بس ہر یزیدی وکالت کرنے والے کا چھپ کے وکالت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سمجھ خود بھی رہے ہیں۔ سمجھ خود بھی رہے ہیں کہ یزید کی وکالت غلط ہے، اور میاں تم کیا وکالت کرو گے؟ آؤ حسین کی اولاد میں، حسین کے چاہنے والوں میں، حسین کے ماتمداروں میں، حسین کے عزاداروں میں، حسین کے ماننے والوں میں کوئی ایک آدمی دکھا دیجئے جو پچھتایا ہو اس بات پر جو حسینی کہلائے۔ بھائی میں نے بڑا جملہ کہا ہے، ابھی اندر ابھی جتنے باہر کھڑے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، باہر مجلس سن رہے ہیں، تاکہ آپ تائید میں شامل ہو سکے حسین ابن علی کی۔ میں نے دعویٰ کیا کیا؟ دعویٰ سن لیجئے۔ حسین کی کسی اولاد نے، حسین کے کسی صحابی نے، حسین کے کسی ماتمدار نے، حسین کے کسی عزادار نے، حسین کے ماننے والے نے کبھی افسوس کیا ہو اپنے حسینی ہونے پر؟ ورنہ میں تجھے پوری کی پوری لسٹ دکھاؤں کہ جو پچھتاتے ہوئے دیکھے۔ کہا لسٹ کیا ہے؟ میں نے کہا سن، یزید کا ایک بیٹا تھا، ارے نہیں پورا خطبہ پڑھوں گا۔ یزید کا ایک بیٹا، جوان ہے ہسٹری نہیں جانتے، جوانوں سنو، یزید کے ایک بیٹا تھا، ایک بیٹا جس کا اس نے نام رکھا معاویہ۔ یزید کے باپ کا نام بھی معاویہ، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ۔ اس کو کہتے ہیں معاویہ صغیر، اس کا نام ہے معاویہ صغیر، چھوٹا معاویہ۔ یہ محب آل محمد تھا۔ کمال دیکھ لیجئے بھائی آپ، ہسٹری دیکھ لیجئے آپ، جو بھی دشمن آل محمد کا ہوا اللہ نے اس پر لعنت پڑھنے کے لیے اسی کے گھر ایک بندہ پیدا کیا۔ نہیں گناؤں، ہسٹری آپ کو سناؤں یا اشارہ کر دوں؟ بس اشارے کر دوں؟ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اب اشارے تو آپ ہی سمجھیں گے، ہسٹری نہیں سمجھ میں آئے گی۔ یزید کا ایک بیٹا ہے معاویہ، معاویہ صغیر، وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ میں نے جملہ کیا کہا؟ آل محمد کی حقانیت کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر کوئی آل محمد کا مخالف ہوا تو اللہ نے اسی کے گھر سے ایسا بندہ پیدا کیا، ایسا بندہ پیدا کیا کہ جو خود اس میں لعنت کرتا ہے۔ اب کچھ ہسٹریاں ایسی ہیں جس میں گڑے مردے اکھڑیں گے، وہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ بس ایک جملہ کہتا ہوں، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر آ کے بیٹھا، لوگ سمجھ رہے تھے، پورا مجمع تھا، دربار پورا بھرا ہوا تھا، نیا جانشین رسول آیا ہے، نیا جانشین یزید آیا ہے، یزید کے بعد حکومت کرنے والا آیا ہے۔ وہ منبر پہ جا کے بیٹھا اور بیٹھ کے اس نے اعلان کیا، میرا دادا بھی غاصب تھا، میرا بابا بھی غاصب ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ اب یہ ہسٹری سنیے گا،
اس کا خطبہ اگر 9 محرم نہ ہوتی تو میں سناتا آپ کو، لیکن اس نے منبر پہ بیٹھ کے کہا میرا دادا بھی غاصب تھا، میرا باپ بھی غاصب ہے، میرا دادا بھی غلط تھا، میرا باپ بھی غلط تھا، صحیح حسین تھے، حسین کی اولاد ہے، حسین کی اولاد کے آگے میں تخت پہ بیٹھا اچھا نہیں لگتا۔ اچھا اب آئیے آپ کو میں دلیل دوں، آج تک کربلا میں کتنے لوگ مرے؟ 72 کے 72 مر گئے یا نہیں مر گئے؟ یزید کی لشکر بھی تھا، فوج بھی تھی، اولاد بھی تھی، میڈیا بھی تھی۔ آج مجھے بتائیے یزید کا کون ہے؟ یعنی جس کا کچھ نہیں بچا تھا اس کے پاس آج سب کچھ ہے، اور جس کے پاس سب کچھ تھا اس کا ایک بیٹا بھی نہیں۔ اس سے بڑی حسین کی فتح کی دلیل کیا ہوگی کہ نسل یزیدی مٹ گئی، حسین کا ایک بیٹا آج بھی ہے، امام زمانہ کی شکل میں، امام مہدی کی شکل میں، آج بھی ایک پردہ غیب میں ہے۔ اب سنیے کیا کہتے ہیں، تو یزید جو حسین کو چھوڑ دے اس کی نماز نماز، اس کا حج حج، ایتھا الکفرۃ الفجر۔ میں حدیث کیا پڑھ رہا تھا، مومن کی اگر توہین کر دی جائے، حرمت المومن اعظم من الکعبہ، مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے۔ کیوں ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں ہے؟ فرق بتاؤں آپ کو کیوں ہے۔ علی کعبے میں رہے 3 دن، اس کے بعد نکل گئے۔ جس میں علی 3 دن رہے وہ کعبہ بنتا ہے، جس میں علی ہر وقت رہے وہ مومن کا دل ہے۔ مومن کے دل میں ہر وقت ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے تو میرے مولا کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا مولا غریب ہوں، کہا تو غریب نہیں ہے، کہا نہیں مولا غریب ہوں، کہا نہیں، اگر تیرے قدموں میں پوری کائنات کی دولت لا کے ڈال دی جائے اور کہہ دیا جائے علی سے محبت چھوڑ دے تو کیا چھوڑ دے گا؟ کہا مولا بھوکا رہ لوں گا مگر یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا جسے دنیا نہ خرید سکے اس سے بڑا مومن کون ہوگا، اس سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ تو اب آپ سمجھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک اور صلوات، جلدی 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 مانتے بیٹے، 2-3 لگ جاؤ، 2-3 2-3۔ زور سے ہاتھ اٹھا کے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ بس جوش کے ساتھ، جوش ایمانی کے ساتھ مجھ سے جڑ جائیے، آپ جڑیے، بالکل کنیکشن میرے سے جوڑیے۔ کیا کہا؟ اتصدون طریق البیت للامام البرارہ، کیا نیکوں کے امام کا راستہ روک رہے ہو کعبے سے، جس کا سب سے حق ہے کعبے کے اوپر؟ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی اور امتحان مقصود نہ ہوتا تو لوگ کعبے کی طرف جاتے، کعبہ حسین کی طرف آتا، لوگ حجر اسود کے بوسے لیتے، حجر اسود حسین کا بوسہ لیتا، اور پھر فرماتے ہیں خدا کی۔ اچھا بولنے والا کون ہے؟ آپ بول دیجئے ایک دفعہ،
بولنے والا کون ہے؟ نہیں، جب تک نہیں، سب نہیں بولیں گے جب تک نہیں پڑھوں گا میں. بولنے والا کون ہے؟ عباس. ایک مرتبہ نظروں میں نظریں ڈالی، پورے حاجیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. انہی لوگوں میں وہ بھی تھے کہ جو خنجر لیے ہوئے تھے آستینوں میں. مکے کی پوری حکومت حسین ابن علی پہ حملہ کرنا چاہتی ہے مکے میں. خدا کی قسم اگر مولا عباس ہی سمجھاتے تو سمجھ میں آتا. مجھ جیسے ناچیز کو یہ شرف ملا، ورنہ میرے بس کی تشریح نہیں تھی. ادھر سے مدد ہو رہی ہے تو میں پڑھتا ہوں. پتہ ہے کیا کہا؟ تم مارنے آئے ہو نا. اتخوفون قوما بالموت فی الطفولیت فکیف کان فی الرجولیت. ارے جو لوگ موت سے بچپن میں نہ ڈرے ہو، ارے بھائی ماشاءاللہ جو جوان باہر بیٹھے ہیں میری طرف جڑ جائیے. کیا فرمایا مولا عباس نے؟ ارے جو بچے موت سے گہوارے میں نہ ڈرے ہو. اب تو ہم جوان ہیں. کیسا جوشیلا جملہ ہے میرے مولا کا. اما جو بچپن میں نہ، مولا یہ بچپن میں نہیں ڈرے یہ کیا ہے؟ کہا پڑھو میرے باپ کا قصہ. اژدہا لایا گیا تاکہ آزمائیں. اس وقت کا دستور تھا اژدہے کے ذریعے آزمایا جاتا تھا اور پتہ لگایا جاتا تھا حلالی کون ہے حرامی کون ہے. جیسے ہی اژدہا علی کے پاس آیا لوگ موت سے ڈرتے تھے. علی نے کلے اندر کو چیرا. ابو طالب سے لوگوں نے کہا تیرے بیٹے نے ہمارا نقصان کر دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا جس سے پتہ لگاتے تھے وہ مر گیا. کہا یہ اژدہا تو کبھی نہ کبھی مرنا ہی تھا. اللہ نے تمہیں ایسی نشانی دے دی، اب علی سے آزمانا. علی مولا علی مولا نعرہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا. سنیے کس کو موت سے ڈرانے کے لیے آئے ہو؟ ارے جو بچپن میں موت سے نہ ڈرے ان کو جوانی میں موت سے ڈرانے آئے ہو. اور خدا کی قسم اب نقشہ کھینچا. اب تک تو میں نے یزید کے بارے میں خود کہا اور کچھ روایتوں سے کہا. اب حضرت عباس کہتے ہیں، سنیے کیا کہتے ہیں، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً مِنْ مَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَصَقَرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ عَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ. ارے جاؤ اپنے نصیب کا شکریہ ادا کرو اور جاؤ اپنے نصیب کے بارے میں سوچتے چلے جاؤ. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے آقا کی مشیت تابع ہے اللہ کی مشیت کے. خدا کی قسم ورنہ اگر حسین اجازت دے دیں تو باز کی طرح ایسے پکڑوں گا. کا سقر الغضبان، سقر کہتے ہیں باز کو، عصفور کہتے ہیں چڑیوں کو، کہ جیسے باز چڑیوں کے جھنڈ پہ پڑتا ہے ویسے عباس تمہارے قریب آتا، مگر میرے مولا کی مرضی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے عباس کی شجاعت زیادہ مشہور ہے یا اطاعت؟ ارے واہ، بڑا بہترین جواب دیا واقعی. مجمع سمجھتا ہے عباس کی شجاعت مشہور ہے. شجاعت نہیں، شجاعت تو کہیں دکھائی نہیں.
شجاعت تو کہیں دکھائی نہیں، ہر جگہ اطاعت دکھائی ہے، میرے مولا کی اطاعت۔ اس کے بعد سنیے، بس اے حاجیو، اے نمازیو، اے کعبے کے پاس آنے والو، اب میں تمہیں ایک فیصلہ کر کے دکھاتا ہوں۔ فانظروا ثم انظروا، غور کرو، فکر کرو، ممن فی ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر، شراب پینے والے کہاں ہیں، حوض کوثر کے مالک کہاں ہے؟ شراب پینے والے کہاں ہیں، حوض کوثر کے مالک کہاں ہیں؟ ممن فی بیتہ الغوانی والسکران وممن فی بیتہ الوحی والقرآن، کس کے گھر میں ناچنے والیاں ہیں اور کس کے گھر میں وہی ہے؟ ممن فی بیتہ اللہ والدنسات، خدا کی قسم جتنی داد اب تک دی ہے نا، ابھی جملے پہ تیار رہنا، مولا عباس کہتے ہیں نجاستیں کس کے گھر ہیں، طہارتیں کس کے؟ بس بس میری طرف متوجہ ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ حضرت عباس کا سب سے جذباتی جملہ خطبے کا اگر مولا عباس پڑھتے ہوتے اور آپ سنتے ہوئے ہوتے تو واقعاً کیا منظر ہوتا۔ مولا عباس نے پتا کیا کہا؟ انتم وقعتم، خطبہ ختم ہے اس کے بعد، انتم وقعتم فی الغلطۃ التی قد وقعت فیہا قریش لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ وانتم تریدون قتل ابن بنت نبیکم ولا یمکن لہم ما دام امیر المومنین حیا ولا یمکن لکم ما دمت حیا۔ میں پہلے اپنی طاقت سمیٹتا ہوں، پورا مجمع نے طاقت سمیٹ لی اپنی یا نہیں، تاکہ آج 9 تاریخ کو فیصلہ کن معاملہ ہو۔ سمیٹ لی تو صلوات پڑھیے پھر۔ چونکہ اگر آپ نے طاقت نہ لگائی تو میری تو محنت بالکل ضائع ہو جائے گی نا۔ کیا ہے سنیے، او حاجیو، تمہیں وہی گمان ہو گیا جو کبھی قریش کو ہوا تھا۔ ارے نہیں، تمہیں بھی وہی غلط گمان ہو گیا، تم بھی اسی غلطی پہ آ گئے، تم بھی اسی سوچ پہ آ گئے۔ انہوں نے بھی ارادہ کیا تھا، کیا ارادہ کیا تھا؟ رسول کو قتل کرنے کا۔ تم نے ارادہ کیا رسول کے نواسے کو قتل کرنے کا، نہ ان کے لیے ممکن تھا۔ ارے نہیں، آپ نے طاقت ہی نہیں سمیٹی، نہ تمہارے لیے ممکن ہے۔ مولا عباس کھل کے کہتے ہیں ارے ان کے لیے اس لیے ممکن نہ تھا کہ میرا باپ علی ساتھ تھا، تمہارے لیے بھی ممکن نہیں ہے چونکہ عباس آپ۔ پھر سن لیجئے، تمہیں بھی وہی گمان ہو گیا جو قریش کو ہوا تھا۔ انہوں نے بھی رسول کے قتل کا ارادہ کیا تھا، تم نے ان کے نواسے کے قتل کا ارادہ کیا، نہ ان کے لیے ممکن تھا چونکہ میرا باپ علی ساتھ میں تھا، نہ تمہارے لیے ممکن ہے
اس لیے کہ عباس ہاں کہتے ہاں اگر تم میرے آقا کو قتل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تمہیں برباد کر دے، اللہ تمہاری عمروں کو کم کر دے، وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أَجْدَادِكُمْ، اور تم پہ بھی لعنت ہو، تمہارے آبا و اجداد پہ بھی لعنت ہو، پہلے عباس کو مارو۔ اب سن لیا آپ نے، 9 محرم میں شب عاشور میں ایک میٹنگ ہوئی اور پسر سعد کے پاس پورا لشکر بیٹھا، ہسٹری پڑھ رہا ہوں سنیے، پورا لشکر بیٹھا پسر سعد کے پاس آ کے، اور آ کے کہنے لگا کل جنگ ہوگی، کہا جنگ ہوگی۔ جب جنگ کا نام سنا تو ایک مرتبہ فوجی کچھ کانپنے لگے، شمر نے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہماری فوج جو ہے وہ لڑنے کو زیادہ تیار نہیں ہے۔ پسر سعد نے کہا وہ کل 72 ہیں اور ہم اتنے ہیں، 30,000 تو کم سے کم لکھی علماء نے، 30,000 تو ائمہ نے بیان کی، 30,000 سے لاکھ تک، لاکھ کو چھوڑیے 30,000 لگائیے، 30,000 فوج تھی یزید کی۔ کہا کانپ کیوں رہی ہیں؟ کہا کانپ اس لیے رہے ہیں اس لیے کہ ان کے آبا و اجداد نے اور انہوں نے اور ان کے باپ نے صفین کے میدان میں عباس کو لڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عباس کے ہوتے ہوئے تو کسی کا کوئی وار کام نہیں کرے گا، لہذا کوشش یہ کرو کہ کسی طرح حسین کے لشکر سے عباس کو ہٹاؤ۔ یہ شب عاشور کا ہے، عباس کو ہٹاؤ حسین کے لشکر سے۔ شمر نے کہا کہ عباس کی والدہ میرے کنبے کی ہیں، دور کی، دور کے کنبہ تھا ایک، اس میں سے یہ بھی تھے، بعض علماء نے کہا نہیں تھے، لیکن چلو میں تو مانتا ہوں کوئی نقصان نہیں ہے، اگر رسول کا چچا ابو لہب ہو سکتا ہے تو اس میں کیا کوئی بات ہے، چلیے ماموں تھا، مانتے ہیں ہم۔ انہوں نے کہا میں عباس کا ماموں ہوں اور میں عباس کو لے آؤں گا امان دے کے، اور اس کے بعد تو حسین کے لشکر سے لڑنا آسان ہے۔ اب ساری فوج کہنے لگی جلدی کرو یہ کام۔ اس نے امان نامہ لکھوایا، حسین کے خیموں کے پاس پہنچا، آواز دی عباس کو۔ پہلے تو دل پہ شاق یہ گزرا کہ اس کمبخت نے میرا نام کیوں لیا، دل پہ شاق گزرا۔ اس نے کہا بھیا معافی منگوا لو، ہاتھ جڑوا لو۔ اے بھائی صاحب رہنے دو، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ تو منع کرتے کرتے ایک وہ ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ اب جو بھی بٹے مصائب کے بعد بٹے گا، مصائب پڑھ رہا ہوں میں، کل بھی مصائب کو آپ نے وہ کر دیا کھانے پینے، یہ کھانا پینا سب سے بعد کی چیزیں ہیں، پہلے ہمیں گریہ کرنا ہے حسین ابن علی پر۔ تبرک تو ملے گا آپ کو، آپ یہ نہیں دیں گے زہرا آپ کو تبرک دیں گی، آپ ایسے آپ پتہ نہیں تبرک کے بارے میں کیا ہو رہا ہے آپ کو، کوئی تبرک نہ لے لے، جب آپ نہیں لیں گے تو وہ خود ہی نہیں دے گا آپ کو، بعد میں ہوگا جو کچھ ہوگا مصائب کے۔ سنیے، اب وہ آیا کہنے لگا، اب جناب عباس جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں رشتہ داری کی اہمیت بتائی امام حسین نے۔ امام حسین نے کہا عباس میں جانتا ہوں تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، لیکن عباس وہ چاہے جھوٹا ہی صحیح لیکن رشتہ داری کا بہانہ تو بنا کے آیا ہے نا، چاہے جھوٹا ماموں بن کے آیا ہے لیکن وہ رشتہ تو جوڑ رہا ہے تم سے، اس کا اتنا حق ہے تم جا کے سنو۔ نہیں ابھی نہیں مصائب نہیں، ابھی انشاءاللہ جتنی آپ نے پہلی محرم سے اور 9 تاریخ تک داد دی ہے نا، اس سے زیادہ طاقت سمیٹ لیجئے جو جملہ کہنے والا ہوں، اور میرا جملہ نہیں ہے، مولا عباس کا جملہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آ گئے، کہا کیا ہے؟ کہا مجھے تم پہ رحم آیا۔ اب یہ تو کہا نہیں کہ وہاں حالت خراب ہے سب کی، کہنے لگے میں تمہارا ماموں ہوں، مجھے تمہاری محبت آئی اور میں یہ چاہتا ہوں بھئی کل قتل نہ ہو جائیں تو تم میرے ساتھ چلو۔ جناب عباس نے کہا میرے آقا کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کہا نہیں ان کو امان نہیں ہے۔ اب جملہ سنیے عزیزو، ممبروں پہ لعنت پڑھنا آسان ہے، اپنے مجمع میں لعنت پڑھنا آسان ہے، لیکن جہاں 30,000 کا لشکر ہو، پتہ کیا کہتا ہے؟ لعن اللہ علیک وعلی آبائک وعلی امانک، تجھ پہ بھی لعنت،
تیرے باپ پہ بھی لعنت، تیری امان پہ بھی لعنت۔ یہ ہے عباس، یہ ہے عباس۔ پتہ نہیں، ابھی نہیں، جملہ سنیے۔ دیکھیں جتنے بھی مسلمان ہیں جوانوں جو گیٹ پہ کھڑے ہو، اپنے ہاتھ میرے ہاتھ سے ملا دینا طاقت کے ساتھ، جو ہسٹری پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ جملہ سنیے، کیا؟ تجھ پہ بھی لعنت، تیرے باپ پہ بھی لعنت، تیری امان پہ بھی لعنت۔ دیکھیں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی انسان، وہ سب کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ عبادت خدا کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ یہاں تک میرے ساتھ ہیں آپ؟ اس سے سمپل کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ پوری کائنات، مولوی ہو، مفتی ہو، عالم ہو، مجتہد ہو، علامہ ہو، حافظ قرآن ہو، کوئی بھی ہو، سارے کس لیے پیدا ہوئے؟ اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ حسین کس لیے پیدا ہوئے؟ نہیں، آپ ہی لگائیں گے۔ اسلام بچانے کے لیے۔ پوری دنیا پیدا ہوئی اسلام پر عمل کرنے کے لیے، حسین پیدا ہوئے اسلام کو۔ اب آپ طاقت لگائیے، ذرا سنیے۔ پوری دنیا پیدا ہوئی اسلام پر عمل کرنے کے لیے، حسین پیدا ہوئے اسلام کو بچانے کے لیے، عباس پیدا ہوئے حسین کو بچانے کے لیے۔ نہیں، میرا جملے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ وہ جو باہر کھڑے ہیں ان پہ میری نظریں ہیں، ایک ایک آدمی متوجہ ہو جائے۔ پتہ ہے کیا کہا جناب عباس نے؟ عباس کس لیے پیدا ہوئے؟ حسین کے لیے۔ تبھی تو کہا تھا ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے۔ بھائی ہسٹری ہے نا، کوئی لفاظی نہیں ہے، بالکل ہسٹری ہے۔ پوری دنیا پیدا ہوئی اسلام کے لیے، حسین پیدا ہوئے اسلام بچانے کے لیے، عباس پیدا ہوئے حسین کو بچانے کے لیے۔ اب طاقت سنیے۔ او شمر ملعون اترکو من خلق لی اللہ لعجلے، کیا اسی کو چھوڑ کے چلا جاؤں جس کے لیے پیدا ہوا یہ ہے شیر، یہ ہے غازی، یہ ہے عباس۔ 9 محرم تک رات میں کبھی سو کے نہیں دیکھا عباس نے۔ پورے 9 دن بیویاں سوتی تھی، عباس نہیں سوئے۔ اسی لیے تو حسین نے کہا تھا عباس اب تیرے بعد جو سویا کرتے تھے وہ جاگا کریں گے، اور جو جاگتے تھے وہ سویا کریں گے۔ یہ تو جملہ کہا تھا مولا۔ اب آئیے، پوری رات پہرا دیتے تھے عباس۔ آج شب عاشور، حسین ابن علی خطبہ دینے کے بعد اپنے اصحاب کے پاس آئے اور اصحاب سے کہا میں ان کو آزما چکا ہوں، حجت تمام کر چکا ہوں، یہ سمجھنے والے، اب میں تمہیں حسین ابن علی قد اذنت لکم، میں حسین تمہیں اجازت دے رہا ہوں، سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، سب چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے، میرے گھر والوں کو بھی لے جاؤ، اور اگر تم اس لیے نہیں جا رہے کہ میرے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے، جنت میں نہیں جا پاؤ گے، تو میں مالک جنت ہوں، اگر تم مجھے چھوڑ کے بھی چلے گئے تب بھی جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس سے بڑا جملہ کہہ سکتا ہے کوئی؟ تب بھی میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں یہ صحابہ جنت کے لیے نہیں آئے تھے، جنت تو دے دی حسین نے، اور پھر مقام بھی دکھا دی، حبیب یہ تیری جگہ ہے، زہیر یہ تیری جگہ ہے، حر یہ تیری جگہ ہے۔ اب تمام صحابہ جیسے حسین نے چراغ بجھایا اور کہا چلے جاؤ، تو تمام صحابہ اندر ہی اندر رونے لگے۔ آخر ہم سے غلطی کیا ہوئی جو ہمارا امام یہ کہہ رہا ہے؟
ایسا کون سا گناہ ہم سے ہوا؟ کہتے سکوت کو توڑا عباس نے، آقا مر جائیں گے مگر آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ صحابہ سے مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد رات کے سناٹے میں جب سب عبادت میں مصروف تھے تو حسین نکلے۔ حسین کے پیچھے پیچھے ان کا صحابی نافع ابن ہلال وہ نکلا۔ نافع ابن ہلال کہتا ہے میرے قدموں کی آہٹ محسوس کی امام نے، فوراً کہا نافع تم کیوں آئے؟ کہا آقا میں اس لیے آیا کہیں رات میں کوئی ظالم آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ دیکھیں کیسے کیسے چاہنے والے ہیں۔ اچھا نافع آؤ۔ کہتے حسین ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے، یہ 9 تاریخ کی بات ہے، ہسٹری ہے بالکل۔ بیٹھ گئے اور جب بیٹھے تو میں نے کہا فرزند رسول یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اصغر کے تیر لگے گا۔ پھر ایک جگہ گئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹے گئے۔ پھر ایک جگہ جا کے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے جوان کے سینے میں برچی کا پل لگے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کے ٹکڑے پڑے ہوں گے۔ بیان کر رہے۔ اس کے بعد کہتے ایک نشیب میں گئے اور نشیب میں جا کے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا امام شہید کیا جائے گا۔ بس جیسے ہی نافع کا یہ جملہ کہا، نافع آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ کہا نافع میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، تم آسمان کی طرف دیکھ رہے۔ کہا آقا جب آپ اس جگہ آئے تو آسمان سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، اے نافع ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا لال اے نافع۔ اس کے بعد حسین چلے گئے۔ سنیے سنیے، آج وہ روایت سناتا ہوں 9 محرم کی جو آپ نے نہیں سنی ہے، مقتل ہے، سنیے کیا ہے۔ اس کے بعد حسین خیمے میں گئے، اس نے پہرا دینا شروع کیا۔ یہ 9 تاریخ ہے، حالانکہ جب کل آئے گی نا تو عباس کی جگہ زینب ہوگی۔ یہ آج 9 محرم دل بھر کے روئیے گا۔ ویسے بھی اس سال ہمیں اس طرح غم نہ منا سکے جیسے مناتے ہیں۔ 9 محرم ہے، سنیے عباس پہرا دینے لگے۔ پہرا دیا، تھوڑی دیر میں عباس نے کیا دیکھا کہ جیسے کوئی خیموں کی طرف آ رہا ہے، اندھیرا ہے، خیموں کی طرف آ رہا ہے۔ عباس تلوار لے کے تیار، کون؟ جو ہمارے خیموں کی طرف آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی عباس کوئی اور نہیں تمہارا آقا ہے۔ آقا آپ کیا کر رہے ہیں؟ عزیزوں جب سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے، 3 سال پہلے پڑھی تھی، جب رات میں بھی سوچ لیتا ہوں نا تو دم نکل جاتا ہے۔ آپ کا بھی انشاءاللہ یہی حال ہوگا۔ روایت سن لیجئے پہلے کیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا آقا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب عباس قریب گئے تو کیا دیکھا، حسین کچھ اٹھا رہے ہیں زمین سے۔ عباس کہتے ہیں آقا کیا اٹھا رہے ہیں؟ کہا عباس اس میدان میں جو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، سمجھ گیا، یہ جو کانٹے دار پیڑ ہیں ان کو پھاڑ کے پھینک رہا ہوں۔ کہتے کیوں؟ کہا اس لیے کہ کل شام غریبہ میں جب ہمارے بچے ننگے پاؤں اس زمین پر بھاگیں گے کہیں ایسا نہ ہو میری سکینہ
نہیں. ابھی آپ نے روایت کا احساس نہیں کیا. کیا؟ تاکہ میری سکینہ کے کل پاؤں میں کانٹا نہ چبھ جائے. اب میں جملہ کہوں مولا سکینہ کے پیر میں کانٹا نہیں دیکھ سکتے تو کل عاشور کے دن اصغر کے گلے میں آئے. صبح عاشور نمودار ہوئی, لاشیں پہ لاشیں لانے لگے, تمام کے لاشیں لے آئے. جب اکیلے رہ گئے تو ایک آواز دی, حل من ناصرین ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کرے. اب اس آواز میں اتنا درد تھا, خیمے سے کوہرام کی آواز آنے لگی. حسین قریب گئے. زینب حسین کی زندگی میں خیمے میں کیسا شور ہے؟ کہا بھیا تیری آواز میں اتنا درد تھا کہ جب تو نے حل من ناصرین کہا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. یہی تو سننے آئے ہیں نا, یہی تو سننے آئے ہیں عزادارو. لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو. حسین نے علی اصغر کو لیا. ارے یہ حسین کی بڑی عجیب و غریب کمائی ہے. بچے کو گود میں لیا, لے کے نکلنا چاہا. رباب نے غور سے دیکھا. رباب کیا بات ہے؟ آقا جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے, کم سے کم بچے کو ایک دفعہ دیکھنے تو دو. ارے میری ماں بہنوں جن کی گود میں بچے ہیں, آج ذرا دیکھ کے رباب کو سلام کرنا. اے آقا مجھے ایک مرتبہ بچے کو دے دو. علی اصغر کو حسین نے رباب کی گود میں دیا. ایک مرتبہ چھوٹا سا صندوق کھولا, نیا کپڑا بدلا, پیشانی پہ پٹی باندھ دی اور سر میں کنگھا بھی کیا, اور ایک جملہ کہا, میرے لال اگر دادی پوچھے منہ کیوں نہیں دھلایا تو بتا دینا. اے دادے لیا. سنیے, بچے کو لے کے چلے, گھوڑے پہ سوار ہوئے, بچے کو لے کے چلے. ظالموں نے سمجھا قرآن لا رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھنے لگے, ہلکے 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 ابا کا دامن ہٹایا, چاند سا چہرہ بچے کا چمک رہا ہے. ایک مرتبہ فوج نے دیکھا, کہا اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَارْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ, اگر اس پہ مجھ پر رحم نہیں آتا تو کم سے کم اس بچے پہ رحم کھا لو. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, بچہ بہت زیادہ پیاسا ہے. جب یقین نہ آیا تو کہا میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے, حجت تمام کر دے. جلتی زمین پہ علی اصغر کو حسین نے لٹایا. بچے نے زبان کو پھیرنا شروع کیا, فوج میں کوہرام برپا ہو گیا. سر پیٹ کے روئیے, سر پیٹ کے. فوج میں کوہرام برپا ہو گیا. ایک مرتبہ پیسرے ساتھ کہتا ہے, اینا اینا حرملہ, حرملہ کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. بس عزیزو سنیے, روایت کہتی ہے ایک مرتبہ بچہ حسین کی گود میں تھا, بچے کا رخ فوج کی طرف تھا. حرملہ نے تیر کا نشانہ لیا. کون سا تیر؟ پہلے تیر سن لیجئے. جب عربوں میں اونٹ کا شکار کرنا ہوتا تھا تو 3 بھال کے تیر سے اونٹ کا شکار ہوتا ہے. ہلکا پھلکا تیر اونٹ پہ اثر نہیں کرتا, اونٹ کے گلے پہ تیر لگتا ہے, اسے نہر کہتے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی حرملہ نے نشانہ لیا, ہاتھ کانپے, تیر زمین پہ گر گیا. دوبارہ نشانہ لیا, ہاتھ کانپے, پھر تیر زمین پہ گر گیا. پوچھا, جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا تیرے قافلے میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو تیرا نام لیا کرتا تھا. آج تجھے کیا ہو گیا؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. کہا تجھے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہا رسول خدا علی مرتضی اے حرملہ, ہمارے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ لو عزیزو تیار ہو جائیے. بچے کا رخ ہے فوج کی طرف, اتنا وزنی تیر. حرملہ نے تیر چلایا, سنسناتا ہوا تیر چلا, بچے کا رخ فوج کی طرف تھا. مقتل کہتا ہے فانقلب الصبی علی ید الامام, بچہ باپ کے ہاتھ پہ پلٹ گیا, حسین کا بازو چھت گیا. اے بابا, ارے مجھے
مجھے معاف کر دینا. سنیے بس، خدا کی قسم آپ نے توجہ نہیں دی مسائل کے فقرے پر. بچہ باپ کے ہاتھ پہ پلٹ گیا. امام فرماتے ذبح من الاذن الی الاذن، ایک کان سے تیر نکلا دوسرے کان سے نکل گیا. علی اصغر کو زمین پہ رکھا، تیر نکالنا چاہا، بچہ تڑپنے لگا. کہا میرے لال اس طرح تڑپو گے تو باپ سے تیر نہ نکلے گا. ایک مرتبہ یا علی کہہ کے تیر نکالا، بچے کا دم نکل گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے چہرے پہ مل لیا، اے نانا. بس 1 منٹ کا مصائب، اس کے بعد زحمت تمام. روایت کہتی ہے، مختل کہتا ہے کہ بچے کو لائے تھے یہ کہہ کے تیرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کل انشاءاللہ عمل کریں گے آپ. حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا. گود میں لینے کے بعد 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ماں نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ ہمت کر کے خیمے میں پہنچے، آواز دی رباب اپنی امانت کو لے جا. رباب سے پہلے سکینہ نکل آئی. بابا اصغر اتنا پیارا تھا، پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی رہ گئی. حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، اے سکینہ. رباب آئی. سنیے بس سنیے، رباب آئی. آنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. امثلو کا ینہر، کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ ماں کا دل تھا، تڑپ گیا. حسین نے بچے کو دفنا دیا. بس سنیے، حسین نے بچے کو دفنا دیا. مجھے بتائیے کہاں دفنایا تھا؟ حسین نے بچے کو دفنایا تھا خیمے کے پیچھے. آج علی اصغر کہاں ہیں؟ باپ کے سینے پر. سوال پیدا ہوتا ہے یہ بچہ وہاں سے اٹھ کے کیسے آیا؟ پتہ ہے جانتے کیسے آیا؟ جب سروں کی گنتی ہوئی، شہید 72 ہوئے، سر 71 ہیں. ایک سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا او ظالم، ارے حسین نے اپنے بچے کو دفن کر دیا تھا. کہا نہیں، مجھے حسین کے بچے کا سر چاہیے. لو عزیزو، ابھی خیموں میں آگ نہیں لگی ہے. شمر لے کے چلا سپاہیوں کو، اور انہوں نے جگہ جگہ نیزے مارنے شروع کیے. فضا نے یہ منظر دیکھا، دیکھ کے کہا رباب تیرے بچے کی خیر. رباب ایک مرتبہ خیمے پہ آئی. کیا دیکھا دروازے خیمہ سے؟ شمر نے ایک تازیانہ نے ایک نیزہ مارا. جیسے ہی نیزہ مارا، علی اصغر کا جنازہ نیزے میں آیا. شمر گھوڑے سے اترا، ننھے سے سینے پر قدم رکھا، سر کو کاٹا. رباب آئی، اے آقا، ارے میرا بچہ. خیمے سے نکل پڑی، اے آقا، ارے میرا اصغر. یاد مادر کو جو بچے کی ستاتی ہوگی، لوریاں دے کے تخیل میں سلاتی ہوگی. دل سے بے ساختہ ایک آہ نکلتی ہوگی. ہائے شب کی تنہائی میں وہ اشک بہاتی ہوگی.